اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران نے دنیا کی دو بڑی قوتیں امریکہ اور اسرائیل کے سامنے اپنے وجود کو قائم رکھا۔ یہ بہت بڑی جیت، بہت بڑی کامیابی گردانی جا رہی ہے جو ہے بقول امریکن دانشوروں کے کہ ایران نے یہ جنگ جیتی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اس کے نتائج مڈل ایسٹ میں اور پوری دنیا پر کیا پڑیں گے؟ یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں اور بات کمپلیٹ ہو، لیکن ٹائم زیادہ نہ لگے۔ دیکھیے، اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا، ہمارا پیٹریون جو ہے اس کو بھی آپ اس کے بھی ممبر بنیے گا۔ ایران ایک بہت بڑی قوت بن کر سامنے آیا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایران نے خود کو بہت بڑی قوت تسلیم کرایا ہے۔ صاحبوں، ایران میں اقبال کو بہت پڑھتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، اور اقبال کا یہ مصرع جو ہے نا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ جس جذبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اقبال، اس جذبے کا اظہار ہم نے ابھی ان دنوں دیکھا کہ ایرانی قوم جو ہے اس کے اندر کیا ایمان ہے، کیا جذبہ ہے اور کتنے ڈسپلن ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، ایران نے جس بے خوفی کا ثبوت دیا ہے اور جس ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے، دنیا اس پر حیران ہے۔ ایک امریکن جرنلسٹ نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب سے پوچھا، "Are you afraid of US invasion in your country?" ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، سکون سے بیٹھے رہے اور بولیں گے، "No, we are waiting for them." ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them. جواب دیکھیے آپ۔ دیکھیے، ایران سے امریکہ کا اگر آپ مقابلہ کریں ہتھیاروں کی بنیاد پر، تو ذرا یہ دیکھیے اور فیصلہ آپ خود کیجئے کہ یہ جنگ سوائے ایمان کے اور کسی طرح سے جیتی نہیں جا سکتی۔ ایران کا ڈیفینس بجٹ ہے $7.4 بلین اور امریکہ کا ڈیفینس کا بجٹ ہے $780 بلین، 7 بلین اور 780 بلین، اور اسرائیل کو تو میں یہاں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے سامنے کھڑے رہنا اور جیت کی طرف آنا، وہ مارک ٹوین نے ایک جگہ لکھا تھا، "It is not the size of the dog in the fight, it is the size of a fight in the dog." اس کا ثبوت دیا ہے کہ ایران کتنا ثابت قدم رہ سکتا ہے اور کیسے لڑ سکتا ہے۔ مسلم ممالک ایران کی اس ہمت پر بہت نازا ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ ہے، ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ، فرانس، اٹلی، انہوں نے اس وقت کی جو سب سے بڑی مسلم قوت تھی اوٹومن امپائر، اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ویسٹ نے سب پہ رول کیا۔ اب ایک صدی گزر جانے کے بعد اب ایران نے یہ سر بلند کیا ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں تمام مسلم ممالک کو ایران کے پرچم تلے جمع ہونا چاہیے، ایران کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے۔ کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ یہ ایک سوال میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں۔ کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک سوال بڑا تفصیل طلب ہے۔ لوک، دیکھیے، آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایران نے ایک ہی وقت میں ملٹری، اکنامک اور ڈپلومیسی تینوں پریشروں کو سہا ہے، اور اس وقت سہا ہے جس وقت برسوں سے اس پہ سینکشن لگی ہوئی تھی، جس وقت اسرائیل نے اور ہندوستان نے اس کے اندر جاسوس پینیٹریٹ کرا دیے ہر سطح پہ۔ اس کے باوجود یہ پریشر سہنا، یہ ایران کی ہمت ہے۔ دیکھیے، جنگ میں ایک ایسا موقع آیا جب ہمارے صدر ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ کل رات میں ایک تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور یقین جانیے امریکہ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی ہے،
پوری دنیا میں چین آگے بڑھا ہے اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اچھا صاحب، میں فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے چل رہا ہوں، ذرا جلدی جلدی، ہر ایک اینگل پہ پوائنٹ پہ بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے جو ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس وہ کم ہوتا ہے، تو ہم فاسٹ پیس پہ رہیں۔ اچھا، ایران کی دو چیزوں کا بڑا اہم کردار ہے اس جیت میں۔ نمبر 1، ایران کے شہریوں کا کہ وہ بالکل پینک نہیں ہوئے۔ میں نے وہ سین دیکھا ہے کہ یوم قدس مناتے ہوئے، فلسطین کے حق میں جو دن مناتے ہیں، قیادت بھی سڑکوں پر، عوام بھی سڑکوں پر، اور تھوڑی ہی دور بم گر رہے ہیں، اور یہاں اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پوری دنیا حیران ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی پینک ایران کی طرف سے نہیں نظر آیا، جبکہ صبح سے شام، شام سے رات تک بمباری کی گئی، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ، ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو ایز اے ڈیٹرنٹ استعمال کیا، اور اس ذہانت سے استعمال کیا کہ کب روکنا ہے، کب چلنا ہے، کب کیا کہنا ہے، کس کو جانے دینا ہے، کس کو روکنا ہے۔ بہت حکمت سے، بڑی حکمت سے کام کیا۔ اچھا صاحب، اب آئیے اس جنگ میں امریکہ نے کہاں غلطیاں کی۔ نمبر 1، میں نے 5-6 لکھی ہیں۔ نمبر 1، ہر امریکی آج یہ کہہ رہا ہے یہ ہماری جنگ نہ تھی۔ نمبر 2، ہم اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے اور اس سے پہلے جنگ میں کود گئے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، حتیٰ کہ ایگزٹ اسٹریٹجی بھی نہیں تھی ہمارے پاس۔ پوائنٹ نمبر 4، ہم اپنی طاقت کو اسٹریٹجی سمجھتے رہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا نیوی کا شپ ہے اور اتنے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایران کے پاس اسٹریٹجی تھی۔ نمبر 5، ہمارے لوگ اس سوچ میں رہے کہ پہلے ہم پلانٹڈ لوگ جو ہیں ان سے مظاہرے کروائیں گے، ہنگامے کروائیں گے، پھر جب ان پہ گولی چلے گی، کیوس ہوگا، پھر اس کے بعد قیادت کو ایران کی ہم قتل کرا دیں گے، اس کے بعد حملہ آور ہوں گے، تو 10-15 دن میں یہ گیم ختم ہو جائے گا۔ مگر یہ ہو نہ سکا، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا صاحب، اس جنگ کا ایک بہت بینیفیشری، بہت بھرپور فائدہ اٹھانے والے ملک کا نام ہے چین۔ دیکھیے، چین جو ہے وہ آج پوری دنیا کو یہ بار بار کرا رہا ہے کہ وہ اب امریکہ سے بھی بڑی پاور ہے اور ہم بہت انصاف پسند لوگ ہیں۔ ان کے اس جھانسے میں مت آئیے گا۔ کبھی آپ ان کی نفسیات پڑھیں، چینیوں کی، اور ان کی تاریخ پڑھیں۔ اگر یہ ظلم و تشدد پہ، ناانصافی پہ اتر آئیں تو ان کا ظلم و تشدد کوئی نہیں سہ سکتا۔ آج بھی وہاں مسلمانوں کی کتنی بیرکس بنی ہوئی ہیں، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی کسی مسلمان ملک کو کچھ کہنے کی زیادہ اجازت نہیں دیتے۔ میں امریکن سٹیزن ہوں، میں یہاں کی ضرور فیور کروں گا، کیونکہ یہاں میرا مستقبل ہے، میرے بچوں، میرے گرینڈ چلڈرن کا مستقبل یہاں سے ہے۔ اب چین جو ہے وہ ڈالر کو ڈیفیٹ دینا چاہتا ہے، یون میں خریداری کر رہا ہے تیل کی۔ جیسے جیسے اس کی یہ خریداری بڑھے گی، ڈالر کو نقصان ہوگا، ہماری اکانومی خراب ہوگی۔ جتنی قوت اللہ رب العالمین نے آج امریکہ کو دی ہے، اگر اتنی قوت، اتنی بڑی اکانومی چائنا کے پاس ہو تو وہ دنیا کو 2-3 دفعہ تباہ کر دے اپنے مقاصد کے لیے۔ تو بڑی قوتوں سے بہت احتیاط سے ملنا چاہیے۔ وہ اس وقت اپنے پاؤں جما رہا ہے مڈل ایسٹ میں، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، ایک آخری بات میں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھو، ایران اس وقت مسلم امہ کا لیڈر ہے، یہ ماننا چاہیے، اور ایران پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک بات کو سمجھے، اور بہت پڑھے لکھے، کیا ہسٹری ہے ایران کی، وہ سمجھیں گے انشاءاللہ اس بات کو کہ اب خلیجی ریاستوں کو ایران اپنے پرچم تلے پروٹیکٹ کرے۔ بڑی قوتوں کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی خلیجی ریاستوں کو زیادہ سے زیادہ اسلحہ بیچیں اور یہاں پہ پراکسی وارز ہوتی رہیں، ترقی نہ کر سکیں۔ ایران کو چاہیے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ لگائے، ٹول لگائے، خوب پیسے بنائیں، اور خوب سائنس اور ریسرچ ٹیکنالوجی پہ خرچہ کریں، اور تمام چھوٹے ممالک جو ہیں ان کو یہ احساس دلائے کہ ڈونٹ وری،
ہمارے ایسے کوئی عزائم نہیں ہے کہ ہم آپ کو جپرڈائز کریں. ہم ایک پرچم تلے رہ سکتے ہیں. پاکستان اور ٹرکی ایران کے بہت کام آ سکتے ہیں. پاکستان میں کیسی آپ نے لہر ابھی دیکھی جو ایران کے لیے ہے، وہ بڑی مضبوط ہے. ٹرکی میں بھی. تو یہ سب ممالک اگر مل کر کام کریں، اپنا ایک بلاک بنائیں، تو ساری دنیا کے لیے بہتر ہے. کیونکہ یہ حالات جو ہیں صرف مسلم کنٹریز کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے. اور ہمیں اپنا کردار ذہانت سے، حکمت سے، صبر کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا، ہمارے پیٹریون کو سبسکرائب کیجئے، اور تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی اور زیادہ اچھی ویڈیو پروڈیوس کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.